الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اپنے اس پروگرام میرا پیارا دین سے ہم بہت ساری معلومات سیکھتے ہیں اپنے پیارے پیارے دین کے حوالے سے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، اس میں ہم حدیث پاک کو بھی یاد کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو بھی یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر جو موجود بچے وہ حدیث پاک کو سناتے ہیں، ترجمے کو سناتے ہیں، اور جو زیادہ جلدی اور اچھے انداز سے سنا دیتا ہے وہ بن جاتا ہے جی کیا بن جاتا ہے؟ آج کون بنے گا ذہین بچہ؟ ارمان بھائی بنیں گے، ماشاءاللہ ارمان بھائی نے سب سے پہلا دیا ماشاءاللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ذہین بچہ بنتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے درود پاک کی فضیلت بھی سن لی۔ اب کڈس مدری چینل کے ناظرین سے آج کے سوال کی باری ہے، اور آج کا سوال جو کڈس مدری چینل کے ناظرین کے لیے ہے وہ سوال ہے، پل صراط پر سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کی امت گزرے گی؟ سوال ہے، پل صراط پر سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کی امت گزرے گی؟ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میرا پیارا دین کے پہلے مرحلے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث جی، اور اس سیگمنٹ میں میں آپ کو حدیث پاک یاد کراؤں گا۔ جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں ان کو حدیث پاک انشاءاللہ دکھائی بھی جائے گی تاکہ وہ اس کی پکچر لے لیں اور پھر ہمیں لکھ کر آپ سینڈ کریں جی۔ پیارے بچوں آج کی حدیث پاک ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، النظر الی الکعبۃ عبادۃ۔ حدیث پاک کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، النظر الی الکعبۃ عبادۃ۔ کڈس مدری چینل کے ناظرین وہ اس حدیث پاک کی پکچر لے لیں تاکہ آپ کے لیے لکھنے میں آسانی رہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے جی۔ حدیث پاک یاد کرتے ہیں، النظر 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 الی الکعبۃ عبادۃ عبادۃ جی۔ النظر الی الکعبۃ عبادۃ جی۔ پوری حدیث پاک ارمان بھائی۔ النظر الی الکعبۃ عبادۃ ماشاءاللہ جی۔ مزمل بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، النظر الی الکعبۃ عبادۃ جی۔ النظر الی الکعبۃ عبادۃ۔ علی رضا بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النظر الی الکعبۃ عبادۃ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے نہال بھائی نے حدیث پاک یاد کرانی شروع کر دی۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ بھی شروع ہو چکا ہے اور پیارے پیارے بچے یاد بھی کر رہے ہیں اور یاد کر کے کچھ اپنی اپنی سنا رہے ہیں۔ آپ نے وہ سنانی ہے جو ہمارے نہال بھائی نے حدیث پاک یاد کرائی، اپنی طرف سے نہیں سنانی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی نہال بھائی، بعض اوقات وہ ہوتا ہے نا بچے بڑے سب جی میں نے یہ سن رکھا ہے یا حدیث میں یوں ہے، قرآن پاک میں یوں ہے، ہم ان سے پوچھ لو کہاں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جب تک کوئی بات کنفرم پوری پکی یاد نہ ہو اس کے بغیر ہمیں بیان نہیں کرنی چاہیے، اور صحیح جگہ سے سنی ہو، امیر اہل سنت سے سنی، مدنی چینل سے سنی، اس کے بعد ادھر ادھر سے سن لی، اس کے بعد آگے پہنچانا شروع کر دی۔ یہ بھی نہیں کرنا اور پھر بعض اوقات کچھ کا کچھ سن کے کچھ نہ کچھ یاد کر کے اور پھر وہ آگے کچھ نہ کچھ اور ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے نہیں کرنا۔ ابھی حدیث پاک آپ یاد کرا رہے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو آپ توجہ سے یاد کرنی ہے جی نہال بھائی جی۔ النظر الی الکعبۃ عبادۃ
اب سنتے ہیں ہم علی رضا بھائی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم النظر الی الکعبۃ عبادۃ. ماشاء اللہ آپ نے صحیح حدیث پاک سنا دی. جی مدثر بھائی. النظر إلى الكعبة عبادة. ماشاء اللہ. مزمل بھائی. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النظر إلى الكعبة عبادة. ارمان بھائی. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النظر إلى الكعبة عبادة. اس حدیث پاک میں کتنے الفاظ ہیں, کتنے ورڈز ہیں, کتنے ہیں مزمل بھائی؟ 4. کون کون سے؟ النظر الی الکعبہ اور عبادہ عبادتن. ٹھیک ہے. النظر کے مطلب دیکھنا, الی مانے طرف, ٹھیک ہے. اور کعبہ, کعبے کو کہتے ہیں کعبہ, کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں. اور عبادتن مطلب عبادت. دیکھیں آسان ہو گیا نا. تو کعبے کو دیکھنا یا کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر کا مطلب دیکھنا. الہ مطلب اور کعبہ اور عبادت آسان تو ہے. کعبے کی طرف دیکھنا, کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کتنا آسان ہو گیا. چلے بھائی اب تو سب نے سنا ہی دیا ویسے بھی ہے. ترجمہ سننا ہے. چلے جی سنیں, کیا سن رہے ہیں ارمان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم النظر الی الکعبۃ عبادۃ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. مزمل بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم النظر الی الکعبۃ عبادۃ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. جی ماشاء اللہ. نصر بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم النظر الی الکعبۃ عبادۃ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. علی رضا بھائی. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. اب تصویروں کی طرف بھی چلنا ہے ہم نے. تصویریں بھی دیکھتے ہیں. جی تصویریں دیکھیں. میرا پیارا دین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے. ماشاء اللہ. سیدہ مہک بطول اور بنت عبد الکریم ماشاء اللہ وہاڑی سے. نیکسٹ. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحجر الاسود من الجنتی. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حجر اسود جنت سے آیا ہے. ایمان اتاریاں ہیں کراچی سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بھائی یہ ڈیزائن کیا ہے انہوں نے بنایا ہے خانہ کعبہ, لیکن یہ میرے خیال ہے یلو کلر سے بنا دیا, ایسا ہے؟ یلو کی وہ لائنز بھی آ رہی ہیں. جی اچھا بلیک کلر بھی ہے, یلو بھی, وہ سونے سے بھی اس پہ لکھا ہوا ہے نا جو, تو وہ شاید دونوں چیزیں انہوں نے یوز کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اتنے ڈم کلرز ہو گئے کہ تو دکھ بھی نہیں رہا صحیح سے. تو اگلی دفعہ اور اچھا سا بنا کے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. نیکسٹ. ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم البر لا یبلا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نیکی پرانی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. اسید امین ہے راول پنڈی سے. ماشاء اللہ. بڑے خوبصورت انداز سے. اور یہ کیا بنایا بھائی ساتھ میں, کیا چیز ہے؟ موم بتی. جی ماشاء اللہ. اس سے روشنی بھی نکل رہی ہے زبردست. نیکسٹ. ماشاء اللہ. حدیث پاک فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشرو خوشخبری دو یسرو آسانی پیدا کرو. ماشاء اللہ. کڈس مدری چینل ہمارا مدری چینل میرا پیارا دین بھی لکھا ہے. ماشاء اللہ. زہرا اتاریاں ہیں لاہور سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بہترین انداز. حدیث مبارکہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت خب. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. زہرا بطول ہیں لاہور سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. زبردست. کیا بات ہے. اور بڑے خوبصورت انداز سے ماشاء اللہ بچوں نے لکھ کر حدیث پاک بھیجی ہیں. بڑی اچھی ڈیزائننگ بھی کی ہے. اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو, اس انداز کو قبول فرمائے. اس میں جو آپ کی اچھی نیتیں ہوتی ہیں ان کو قبول فرمائے. اور اگر اچھی نیت نہیں ہے تو اچھی نیت ہونی چاہیے کہ حدیث پاک کی تعظیم کرنا بھی یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم میں داخل ہے. تو اس کو اچھے انداز سے لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد اسے پھر سیو کر رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے لکھا تصویر بھیج دی چینل پہ چل گئی بس,
پھر اس کے بعد وہ آپ نے جو لکھا تھا وہ پیج کہیں ادھر ادھر معاذ اللہ اڑتا پھر رہا ہے, یہاں پر کونے میں پڑا ہوا ہے, کہیں اٹھا کے الماری پہ رکھ دیتے ہیں, اوپر رکھ دیا بھائی, اچھا بھائی عقیدت سے اوپر رکھ دیا, اس کے بعد کیا ہے پھر دیکھا ہی نہیں, اس پہ پتہ چل رہا مٹی کی تہ جم گئی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تو آپ نے بڑا اچھا انداز اختیار کیا اور اس کے بعد وہ پیج جس پر آپ نے حدیث پاک لکھی تھی وہ ایسے ہی پھر رہا ہے اور اس کی بے ادبی ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں کرنا. اگر سیو رکھے اچھی بات ہے, اور اگر وہ نہ رہے سیو اور اس طرح کا کچھ ہونے لگے تو مقدس اور آگ کا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک کام ہے, تو اس کے جو ہے وہ حوالے کر دیجئے اگر وہ اس طرح کا ہو گیا ہے, تاکہ اس کی کم از کم بے ادبی نہ ہو. جی نہال بھائی, پکچر آف دا ڈے مشکل ہو گئی ہوگی دیکھنے, بڑی خوبصورت آئی ہیں پکچرز. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کون ہے بھائی یہ؟ زہرا عطاریہ لاہور سے. زہرا عطاریہ لاہور سے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کی لکھی ہوئی جو ہے وہ حدیث پاک اور جو بنائی ہوئی ڈرائنگ ہے یہ پکچر آف دا ڈے میں شامل ہو گئی ہے. بہت بہت مبارک. اور اب آپ نے دوبارہ بھی بھیجنی ہے, لکھ کر خود نہیں بلکہ اپنی جو ہے وہ فرینڈز ہیں آپ کی سہیلیاں, انہیں بھی ترغیب دلائیں, وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. جی اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ کون موجود ہے بھائی؟ صفی اللہ تاری. صفی اللہ عطاری. ماشاءاللہ. صفی اللہ عطاری پہلے بھی آ چکے ہیں ایک دفعہ. جی کیا کرتے ہیں, کچھ اپنے بارے میں بھی بتا دیں تھوڑا سا. مدرسے آتے ہیں حافظ بن. ماشاءاللہ. مدرسے جاتے ہیں حافظ بننے. کتنے پارے حفظ ہو گئے؟ 17 پارے حفظ ہو گئے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حافظ بن رہے ہیں اور قاری بھی بن رہے ہیں, قرات کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہوں گے. جی جی ماشاءاللہ. قرات بھی بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں, مختلف پروگرامز میں آپ نے دیکھی بھی ہوگی قرات, اور ہم ان کی نعت بھی سنتے ہیں. ایک دفعہ نعت سنی تھی ماشاءاللہ, بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. آج کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ لم یاتی نذیرو کا فی نظر. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کلام, لم یاتی نذیرو کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. کلام کتنا ہے یہ؟ ایک. اور لکھا کتنی زبانوں میں؟ 4 زبانوں میں کلام ہے. ایک کلام 4 زبانوں میں لکھا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے صفی اللہ بھائی سنائیں گے. اور ہم کیا کریں گے؟ جھوم جھوم کے سنیں گے. ہاں جھوم جھوم کے سنیں گے. اگر جھوم جھوم کے نہیں سنے تو توجہ سے سنیں گے, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے, اپنے امام میں سے کپڑوں سے کھیلتے ہوئے نہیں سنیں گے, بلکہ توجہ سے سنیں گے. ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہو تو مل کر پڑھیں گے. چلے جی سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول
माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमारे सफ़ी उल्लाह भाई को शाद रखे, आबाद रखे, नज़र बद से महफूज रखे, बार बार मीठे मीठे मदीने की बादब हाज़री अता फ़रमाए और हमारे प्रोग्राम में आते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से नात पढ़ते हैं। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ को भी सलामत रखे। और कॉल्स भी माशाअल्लाह आ चुकी हैं निहाल भाई, तो कुछ कॉल ले लीजिए फिर आप। जी कॉल फ्री जी। मैं हूँ रमज़ान रज़ा मीनचिनाबाद से। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुजरेगी। सुभान अल्लाह। चले भाई, इन्होंने सवाल का जवाब दे दिया, आप सवाल दे दें। जी, सवाल पुल सिरात पर सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत गुजरेगी? पुल सिरात पर सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत गुजरेगी? पुल सिरात कहाँ पर है? जन्नत में। जन्नत में। सोच ले जी बड़े भाई, नहीं पता? ये जन्नत में नहीं है, जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जहन्नम के ऊपर बना हुआ है और उस पे से सबने गुजरना है। और है कैसा ये पुल? है ये पुल कैसा होता है? लेकिन ये अलग पुल है, वैसे तो चौड़ा होता है ना बड़ा, उस पर गाड़ियां वगैरह गुजरती है जो हमारे यहाँ दुनिया के पुल होते हैं। ये पुल कैसा है? बाल से ज्यादा बारीक। बाल कितना बारीक होता है? बहुत बारीक होता है ना। अभी अगर नहीं तवज्जो तो जाके घर पे देखेगा बाल अपना कितना बारीक होता है। उस बाल से भी ज्यादा ये पुल क्या है? और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। अब सोचे कि उस पे पाँव रखेंगे तो कैसे चलेंगे उस पे, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत होगी तो इंशाल्लाह उस पुल पे से भी गुजर जाएंगे और गुजर कर पहुंचेंगे जन्नत में। और जो इस पुल से कट के गिर गया वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि ये बना हुआ किस पे? जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। चले भाई, अब सवाल मेरा ख्याल है पूरा हुआ जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अबू है, मैं शारजा से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है नबी पाक, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। जी, आपका जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट। नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं प्यारे प्यारे नियाज़ भाई और मेरे प्यारे प्यारे वक़ात भाई, आपके सवाल का जवाब है कि सबसे पहले हमारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। मरहबा आज चलेंगे शाह अबरार के इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह, क्या बात है। शाहजमान अत्तारी पहले तो वो कलाम सुना रहे थे ना, काबे की रौनक, काबे का मंजर, वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ ही शेर सुना है उसके, आप दूसरा कलाम शुरू कर दिया है। खैर चले, अच्छी बात है जी। नेक्स्ट। मेरे अच्छे निहाल भाई और अच्छे वकार अंकल, ये मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। वकार अंकल, आज मैं आप सबको 4 यार की निस्बत से 4 हदीस पाक सुनाऊंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नज़रु इलल काबति इबादह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काबे को देखना इबादत है। हुमा जन्नतुका व नारुक, माँ बाप तेरी जन्नत और दोज़ख है। अल अजवतु मिनल जन्नह, अजवा खजूर जन्नत से है। हुस्न ज़न्नि मिन हुस्निल इबादती, हुस्न ज़न एक अच्छी इबादत है। मज़ीद हदीस पाक बाद में सुनाऊंगी। मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। प्यारी प्यारी बच्ची थी ज़ैनब मुनीर, लपाक इन्हें और बरकत अता फरमाए। ज़बरदस्त अंदाज से माशाअल्लाह इन्होंने अहदीस सुनाई, अभी 4 सुनाई हैं 4 यार की निस्बत से। अब आशरा मुबशरा की निस्बत से 10 भी सुना दीजिएगा अगली दफ़ा, ठीक है जी। चले जी, और अब हमारे पास टाइम भी कम बचा है तो आज निहाल भाई से माज़रत है, आज हमारा सेगमेंट होगा इस्लामिक हिस्ट्री जी। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है इस्लामिक हिस्ट्री। और आज प्यारे प्यारे बच्चों को हम बता रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है मुसलमानों के पहले खलीफा। इनकी बायोग्राफी, इनके बारे में हम सुन रहे थे। आप थे ताजिर, क्या थे?
بزنس مین تھے, بزنس کیا کرتے تھے. تو آپ ایک دفعہ جو ہے بزنس کے حوالے سے آپ گئے ملک شام. کون سے ملک؟ ملک شام. ہاں, ایک ہوتا ہے صبح دوپہر شام, ٹھیک ہے نا, اور ایک ہے ملک شام, اس کا نام ہی شام ہے. تو ملک شام آپ تشریف لے کر گئے. اب وہاں کیا ہوا, وہاں آپ نے دیکھا ایک خواب, ڈریم, ٹھیک ہے جی. اب وہ جو آپ نے خواب دیکھا نا, خواب آتے ہیں طرح طرح کے آتے ہیں بھائی, بعض بچوں کو ڈرونے بھی آ جاتے ہیں, ڈر جاتے اٹھ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس طرح کی چیزیں, کہانیاں سنتے ڈرونی یا ایسی چیزیں دیکھتے ہیں, تو اس کے بعد پھر سوتے میں بھی وہی آ جاتا ہے نا, پھر اس کے بعد ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں ڈرونی نہ کہانیاں سننی ہے, نہ ڈرونی چیزیں دیکھنی ہے. کڈز مدنی چینل دیکھیں, غلام رسول دیکھیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں, اچھی اچھی ہماری کہانیاں سنیں. انشاءاللہ خواب میں بھی ڈر نہیں لگے گا, بلکہ اچھی اچھی باتیں سنیں گے, نعتیں سنیں گے, انشاءاللہ خواب میں بھی مدینے پہنچیں گے. سبحان اللہ. ایسی باتیں سنیں گے انشاءاللہ, اسی طرح کی چیزیں پھر خواب میں بھی نظر میں آئیں گی, خواب بھی نظر آیا کریں گے. تو خیر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے, وہاں آپ کو ایک نظر آیا خواب. اب خواب کیا کریں, خواب کی ہوتی ہے نا تعبیر ہوتی ہے, یہ بھی آپ نے شاید سنا ہو کہ خواب میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کو ایکسپلینیشن ہوتی ہے, اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے. تو وہ پھر جو خواب کی تعبیریں جانتے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں. تو اب انہوں نے جو ہے نا اپنا خواب سنایا, وہاں کے ایک غیر مسلموں کا ایک اسکالر تھا, عالم تھا, اس کو اپنا خواب سنایا. اب جب وہ خواب سنایا نا, تو اس نے آگے سے سوال کرنا شروع کر دیے. کیا کرنا شروع کر دیے؟ ہاں, سوالات کرنا شروع کر دیے. پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے, کہاں کے رہنے والے؟ بتایا میں مکے کے رہنے والا ہوں, وہاں سے آیا ہوں. کہا اچھا کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میرا جو تعلق ہے وہ قبیلہ ہے قریش سے ہے. اسی طریقے سے پوچھا کرتے کیا ہے, کام کیا ہے, کیا کام تھا ان کا؟ ہاں, بزنس مین تھے. تو ابھی خواب سنایا, خواب کی تعبیر دینے کے بجائے وہ کیا کر رہے ہیں, کوشچنس کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ مکے سے آیا ہوں. کیا کرتے ہیں اور قبیلہ کون سا ہے آپ کا؟ تو یہ سارے سوالات کے انہوں نے جواب دیے. تو پھر اس نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اگر اللہ پاک نے اس خواب کو سچا کر دیا, یعنی جیسا آپ کو خواب نظر آیا ویسے ہی اس کے مطابق ہوا, تو ہوگا یہ کہ اللہ پاک آپ کے علاقے کے اندر ایک نبی کو مبعوث کرے گا, ایک نبی کو بھیجے گا, اور اس نبی کے آپ وزیر ہوں گے, اور ان کے وصال کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنیں گے. بات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا یہ جو واقعہ ہے نا, یہ ابھی اسلام سے پہلے کا ہے, یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت یہاں کیا تھا. خیر آپ تو وہاں سفر تجارت پر گئے ہوئے تھے, تو ابھی اسلام کے حوالے سے کوئی بات ہوئی نہیں تھی. لیکن آپ نے یہ خواب دیکھا, اور خواب کی تعبیر کیا بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا جو خواب ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو نبی آئیں گے آپ کے قبیلے میں, آپ کے علاقے کے اندر, آپ ان کے بنیں گے وزیر, اور ان کے انتقال کے بعد, ان کے وصال کے بعد آپ بن جائیں گے ان کے خلیفہ. اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شام سے واپس آتے ہیں. اب جب شام سے واپس آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, اس واقعے کو چھپا کے رکھتے ہیں. اچھا یہ واقعہ کسی کو بتاتے نہیں ہے نا, کسی میں بتاتے نہیں ہے کہ بھائی میں نے ایسا خواب دیکھا اور مجھے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی گئی ہے. کیا ہوتا ہے, جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کو یہ واقعہ کہاں پر ہوا تھا؟ ملک شام. ملک شام میں ان کے ساتھ پیش آیا تھا نا. انہوں نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر پوچھی. اچھا خواب دیکھا, خواب تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیا خواب چل رہا ہے. ہم سو رہے ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں, ہم گھوم رہے ہیں, خوب زو میں گھوم رہے ہیں, ادھر گھوم رہے ہیں, ادھر گھوم رہے ہیں, کسی کو پتہ چلتا ہے ہم خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں نا, خواب تو کسی کو ویسے پتہ نہیں چلتا. اٹھ کے ہم بتائیں کہ بھائی آج تو ہم وہاں گھوم کے آ گئے خواب میں, تو الگ بات ہے. اب انہوں نے جو خواب دیکھا وہ کسی اور کو تو بتایا بھی نہیں, بس ان کو تعبیر پتہ چل گئی اور اس کے بعد وہ چھپا کے رکھا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور انہیں دعوت اسلام دی, تو دلیل کے طور پر وہی خواب, وہی واقعہ جو وہاں ملک شام میں پیش آیا تھا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے ان کو بتا دیا. خود سے ان کو بتا دیا. تو اس کے بعد پھر کیا رکاوٹ تھی, خوش ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سینے سے بھی لگا لیا, آپ کی پیشانی کو چوما بھی, اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہو گئے. اور فرماتے ہیں میرے مسلمان ہونے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ خوشی ہوئی. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا
का मदनी चैनल।